کی صورت میں لیں، یعنی آپ 90,000 1,00,000 کے عوض میں خریدیں، $90,000 خریدیں آپ جو آپ لیں گے. آپ کہیں کہ میں 90,000 خرید رہا ہوں 1,00,000 کے عوض میں. قرضہ نہیں ہے، خرید و فروخت ہے. اور اس خرید و فروخت میں نوٹوں میں خرید و فروخت، کیونکہ نوٹوں کی خرید و فروخت گن کے ہوتی ہے، اس طرح اس میں یہ آپ خرید و فروخت کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس میں آپ ربا اور سود سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. یہ پہلی صورت ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ وہ بینک والا اپنے رجسٹر میں یا کمپیوٹر میں خرید و فروخت لکھے یا لکھے نہ. اسے آپ جو اکاؤنٹر بیٹھا ہے کھڑکی کے پیچھے، اس سے آپ زبانی یہ طے کر لیں کہ میں نے خریدا، آپ نے بیچا، یہی کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بینک کے مینیجر سے جا کے بات کریں یا بینک کے رجسٹروں میں جا کے آپ لکھوائیں. نہ، زبانی طے کر لیں اور اس کے بعد آپ کو وہ 90,000 دے گا اور آپ کے ذمے لکھے گا کہ آپ بینک کے $1,00,000 کے مقروض ہیں، جس سے وہ آپ بلیز قسط وار اس کو ادا کریں گے. یہ مسئلہ حل ہو گیا. دوسری صورت جو ہے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اشکال شرعی نہیں ہے کہ آپ بینک جو آپ کے لیے کار خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، کارخانہ خریدتا ہے، کوئی دکان، کوئی بلڈنگ، کوئی ہوٹل خریدتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بیچتا ہے جس سے اس سے زیادہ قیمت پر، کوئی حرج نہیں. جیسے سارے تاجر پیشہ مان ایسے ہی کرتے ہیں. آپ کپڑا جو ہے کپڑے کا تھان 10 روپے میں خریدتے ہیں، 15 پہ بیچ رہے ہیں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن باقی رہا جو آپ نے خمس کا مسئلہ کہا ہے، یہ اگر وہ جو پہلی صورت جب آپ نے پیسہ خریدا ہے تو جو آپ کی تاریخی خمس ہوگی، جب تاریخی خمس آئے گی اس کرنسی سے کوئی چیز باقی ہے تو اس کو آپ کو خمس دینا ہوگا. اگر سب کچھ صرف کر چکے ہیں تو اس پر آپ کا خمس واجب نہیں ہوگا. یہ چیز جو آپ نے خریدی ہے، گھر خریدا ہے، گاڑی خریدی ہے، آپ کی تاریخ خمس ہے، تاریخ خمس ہے تو آپ نے فوراً گھر لیا، فوراً آپ اس میں بیٹھ گئے. آپ نے گاڑی خریدی بینک سے جس طرح بیان ہوا ہے، فوراً آپ گاڑی میں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، آپ کے استعمال میں آ گیا، گھر استعمال میں آ گیا، گاڑی سے آپ کو نہ گاڑی کا خمس واجب ہے نہ مکان کا خمس واجب ہے. البتہ اگر آپ کی خمس کی تاریخ نہیں ہے تو آپ کو گھر کا بھی خمس دینا ہوگا اور گاڑی کا بھی خمس، کیونکہ آپ اس کے مالک ہو چکے ہیں، آپ بینک کے مقروض ہیں. گاڑی آپ کی ہو چکی ہے، گھر آپ کا ہو چکا ہے، بلڈنگ آپ کی ہو چکی ہے. بھلے یہ ہو گیا آپ کا مسئلہ خمس اور مسئلہ قرض. اور آپ کو کوئی مسئلہ تو میں تھوڑا سا اس میں الجھاؤں کہ شروع کر دی، بھلے اس کی قسطیں جو ہیں وہ بھی 2 سال 10 سال ہم نے دینے ہیں، تو ہم پہ خمس جو ہے اس کا واجب ہو گیا. اس صورت میں اگر آپ کے پاس خمس کی تاریخ معین نہیں ہے، اچھا جی، اگر خمس کی تاریخ معین ہے جی تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا. جو استعمال ہو جاتا ہے اس پہ خمس نہیں ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، کلیئر ہو اس گیا. لیے میرے بچوں کو کہ اچھی پہلے خمس کی تاریخ معین کریں جی تاکہ ان پہ دوبارہ خمس واجب نہ. جی. تیسرا سوال جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ادارے کی مدد کرتے ہیں، وہ ادارہ جو ہے وہ دین کی، مذہب کی، ملت کی جو ہے وہ حق کی آواز بلند کر رہا ہے، تو اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ ہم جو اس کی مدد کر رہے ہیں وہ کہاں تک جائز ہے اور وہ یعنی ہمارے لیے اس کا فائدہ شرعی حیثیت میں کیا ہے، اس میں گزارش کروں گا. اگر اس دائرے کی آپ مدد جو ہے اپنے ذاتی مال سے کرنا چاہتے ہیں، اس کے آپ آزاد ہیں، آپ کی مرضی دے کے منہ پھیر لیں یا نہ منہ پھیر نہ پھیرے، اس کی تفتیش کرتے رہیں، بحث کرتے رہیں کہ آیا پیسہ جو ہے صحیح طریقے سے صرف ہو رہا ہے یا نہیں ہوتا، آپ جانیں اور وہ ادارہ جانیں. اور اگر آپ خمس سے یعنی مال امام سے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پہلی شرط یہ ہوگی کہ آپ ہم سے اجازت لیں گے، کیونکہ سہم امام میں مرجع کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے کسی صورت میں بھی. تو اس لیے آپ ہم سے پہلے، ہم اجازت لینے سے اگر ہمیں اس ادارے کی پہلے معرفت ہے کہ درست کام نہیں کر رہا تو آپ کو کہیں گے ہم اجازت نہیں دیتے آپ اس ادارے کو پیسہ دیں. اگر ہمیں اطمینان ہے
کہ وہ ہمارے اس میں کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے کچھ آدمی اس میں ہوں، بھلے ہمارے کوئی وکیل ہوں یا غیر وکیل ہوں اس ادارے میں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم اس کی روح سے آپ کو اجازت دیں گے۔ ان اداروں میں کچھ دنیا نجب میں بھی ہیں، اس کا بعد میں تذکرہ کروں گا۔ تو لہٰذا سہم امام سے دینے کے لیے آپ ہم سے 1 پیسہ ہے، 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، آپ ہمیں لکھیں گے میرے پاس اتنا پیسہ ہے سہم امام کا، میں فلاں ادارے کو دینا چاہتا ہوں، یا فلاں ادارے والے مجھ سے طلب کر رہے ہیں، میں آپ کو اجازت دیں گے، تو ہم حسب مصلحت یا سب کی اجازت دیں گے یا اس میں کچھ حصے کی اجازت دیں گے، کیونکہ ہمیں نجب بھی تو چلانا ہے نا۔ آپ اندازہ کیجئے ہر مہینے تقریباً $1,00,000 صرف شہریہ اور دوسرے کاموں پہ صرف ہوتا ہے، اور ماہ رمضان ہو جاتا ہے، یعنی $2,00,000 نوٹ۔ تو لہذا آپ کو ہم جتنی مصلحت اس وقت ہوگی اس میں ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم یورپ میں قبلہ بسنے والے جو مسلمان ہیں، مومنین ہیں، پچھلے 1 سال سے ایک وہاں پہ ادارہ چل رہا ہے UK سے، ہدایت TV کے نام سے، بحیثیت ایک ناظر میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ، میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ مطمئن ہوں، اور میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو، جن کے پاس ذاتی طور پہ وقت نہیں ہے لیکن ان کے بچے بہر صورت اس چینل سے، اس ٹی وی سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور وہ ادارہ یقیناً جو ہے وہ مومنین کی، مسلمانوں کی بہت زیادہ خدمت ادارے کی، چونکہ وہ لوگوں کی چیریٹی سے اور لوگوں کی مدد سے چل رہا ہے۔ اس ضمن میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس کی کیا اہمیت ہے شرعی طور پہ، اور ہم کہاں تک جو ہے وہ مطمئن ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا۔ مجھے اس چینل کے بارے میں معلومات ہوئی ہیں، اور خوب خدمت کر رہا ہے یہ چینل، اور خداوند عالم جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کے اعمال کو قبول کرے۔ تقریباً 1 ماہ سے کچھ کم بیشتر پہلے تقریباً 15-20 منٹ کے لیے میری آواز کے ساتھ اس میں میرا پیغام نشر کیا گیا ہے، اور اس وقت اس پیغام کی اگر آپ ٹی وی اس کے وہ ریکارڈ لینا چاہیں، میرے وکیل مطلق مولانا متقوی صاحب کے پاس ہوگی، یا خود چینل والوں کے پاس بھی ہوگی، یقیناً آپ اس سے وہ یعنی مباشرتاً فوری طور پر میں بول رہا تھا اور وہ نشر ہو رہا تھا، اس سے مومنین نے یقیناً سنا ہوگا، بھلے اگر آپ تک نئی خبر پہنچی تھی تو اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کو چلانے کے اس وقت جب میں بیان دے چکا، اپنے بیان کلمہ رہ چکا، تو اس وقت جو چلانے والا تھا اس نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ ہم خیم امام سے حقوق شرعیہ سے اس چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو مدد کیجئے، لیکن سارا آپ وہاں نہ بھیجیے، کچھ ادھر کچھ ادھر، اور اس کے لیے میرے وکلاء ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ ان وکلاء میں بہت سارے وکلاء، ان میں تقوی صاحب بھی ہیں، یعنی شرعی وکیل کی حیثیت سے، ان سے آپ مشورہ لے کر آپ مدد کر سکتے ہیں پورے کی۔ اب آگے یہ آپ سیدھا ہمیں کہیں گے میرے پاس 1,00,000 ہے، 1 پیسہ ہے، اتنا ہے، ہم مصلحت کے پیش نظر آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ کے پاس اتنا ہے تو آپ اتنا وہاں دے دیے اور اتنا نجب پہنچائیے، تاکہ نجب بھی جاری رہے اور وہ کام بھی جاری رہے۔ بسم اللہ۔ آج اس وقت سے میں خود اور اپنی شرک حیات کی طرف سے یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں، اس وقت فوری طور پہ میں آپ کی تقلید جو ہے خود اپنی اور اپنی شرک حیات کی جو ہے وہ تقلید آپ سے خداوند عالم آپ کی تقلید قبول کرے، اور بحق محمد و آل محمد مجھے آپ کی اور تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ واضح ہے کہ خدا شاہد ہے، میرا پہلا مقصد اور اہم مقصد نجف میں جو مجھے خدا نے قربانیاں دینے کی توفیق دی ہے، بم بھی جھیلنے کی توفیق دی ہے، قیدیں بھی جھیلی ہیں، قیدوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی جھیلا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خدا نے مجھے توفیق دی ہے، امام امیر مومنین کی برکت سے، وہ میں تمام شیعہ نے حیدر کرار